اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ گزشتہ گفتگو ہماری امامت کے عنوان سے جاری تھی اور بحث امامت میں خصائص اور اوصاف امامت کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اس میں سے دو جو نہایت ہی مہم ہے منصوص اور منسوب کی، اس پر پہلے سے ہی ہم کچھ توضیح دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کل جو ہم نے ایک صفت بیان کی تھی وہ تھی علم رکھنا، یعنی خود امامت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ عالم ہوگا تمام کے تمام عالم میں، ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ یعنی خود رسول اللہ کی یہ حدیث کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، یعنی میں علم کا شہر اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس کا دروازہ۔ گویا کہ یہ خود یہ حدیث جو طرفین کی کتابوں میں موجود ہے خود ایک امتیاز ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے علم کے اوپر، کہ بعد از رسول اللہ تمام العالم میں سے، تمام عالمین میں سے سب سے زیادہ، جو پورے خلائق میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احادیث جو کہ حضرت کے علم کے اوپر دلالت کرتی ہیں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور بہرحال مختصراً یہ کہ ایک صفت جو امام کی ہونی چاہیے وہ ہے خود علم امام، یعنی امام کسی بھی شخص کے سوال سے لاجواب نہیں ہوں گے۔ امام جو ہے جو سوال بھی کوئی کرے گا، چاہے وہ احکام شرعیہ میں ہو یا دنیا کے کسی بھی علم کے مطابق، امام اس کا جواب گو ہوگا۔ یہ خاصہ امامت ہے کہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو کہ یقیناً تمام ائمہ اطہار علیہ السلام، اس میں سے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی یہی جملہ، جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا منبر کوفہ پر تھا، تو یہ جملہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی اس کو تکرار کر دیا۔ اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام کا چونکہ لقب بھی جو ہے وہ باقر العالم الاولین والآخرین، اور اسی طرح حضرت امام رضا علیہ السلام کا لقب عالم آل محمد علیہ السلام، اور اس طرح سب علم میں یہ سب کے سب برابر ہے۔ اس میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلان امام کا علم اس دوسرے امام سے زیادہ ہے، سب برابر ہے، چونکہ خدائی منشا ہے کہ امام جو ہے وہ علمی اعتبار سے سب سے زیادہ پورے کائنات میں جو بھی ہوگا ان سب سے زیادہ عالم امام ہوگا۔ اور اس کے اوپر دلائل بھی بہت سارے لے کے آتے ہیں، اور اس کی دلائل میں سے ایک دلیل تو یہ ہے کہ خود اگر یہ علم کا خاصہ امام میں نہ ہو اور ایک اور شخص بھی اس پائے کا عالم ہو، تو یقیناً پھر بات جو ہے وہ نہیں بنے گی، چونکہ امام جو ہے وہ مرجع ہے، اور مرجع جو ہے وہ سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے۔ یعنی خود ہم جب فقاہت کی بحث بھی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو مرجع، یعنی جس کو ہم مجتہد مانیں، تو اس کا عالم ہونا ضروری ہے۔ تو امام جو ہے ظاہر ہے یہ تو فقہ اعتبار سے ہے، لیکن امام جو ہے وہ فقط فقہ میں نہیں بلکہ دنیا کی جتنی بھی علوم ہے، جو کہ لوگوں نے بتایا کہ 70,000 علوم ہے یا جتنی بھی علوم ہے، ان سب علوم میں سے امام جو ہے وہ سب سے زیادہ علمی اعتبار سے سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے۔ یہ امامت کا خاصہ ہے۔ آج ہم رسالہ امامہ محقق طوسی رحمہ اللہ تعالی علیہ سے بیان کر رہے تھے، تو ایک صفت جو امامت کی آج ہم بیان کریں گے وہ ہے شجاعت۔ دیکھیں، شجاعت خاصہ ہے امامت کا۔ ڈرپوک کبھی امام نہیں ہو سکتا، یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ڈرپوک کبھی امام نہیں ہو سکتا۔ امام جو ہے وہ شجاع ہوگا، اس کی شجاعت ہوگی۔ ڈرپوک جو ہوگا وہ یقیناً اپنے موت کے ڈر سے گھر میں ہی بیٹھا رہے گا اور وہ باہر ہی نہیں جائے گا۔ ڈرپوک آدمی کسی سے بات کرنے کے بھی لائق نہیں۔ یہ بہت ہی عجیب خاصہ ہے، اور میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ پھر بہت سارے اہل تسنن جو ہے وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اور اس پر وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے صحابہ کا احترام نہیں کرتے، لیکن واقعاً آپ کی اپنی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہے کہ خلفائے ثلاثہ
جو کہ آپ لوگوں کے ائمہ بھی ہیں ایک طریقے سے، ان کی آپ پیروی کرتے ہیں، تو جنگ خیبر کے موقع پر یقین آپ جانیے کہ اپنی کتابوں میں موجود ہے آپ کے کہ جنگ خیبر کے موقع پر یعنی جو آپ کے پاس یہ معتبر شخصیات تھی، یہ سب جو ہے وہ جنگ سے فرار کر گئے تھے، سب پر فرار کر گئے تھے۔ اور تفسیر در منصور میں اگر اس معروف جملے کو آپ ملاحظہ کریں تو انہی صحابیوں میں سے ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں جنگ بدر میں ایسے بھاگ رہا تھا جیسے پہاڑی بکری کی طرح میں بھاگ رہا تھا۔ تو یہ تفسیر در منصور میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ چاہے بدر ہے، چاہے خیبر ہے، یا خندق ہے، خندق میں یہ جملے بڑے معروف ہے کہ صحابیوں نے سر ایسے جھکائے ہوئے تھے کہ جب اس شخص نے آواز دی کہ کوئی ہے تم میں سے، کوئی آدمی ہے، کوئی مرد ہے جو مجھ سے لڑ سکے، چونکہ آپ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے میدان جنگ میں تو وہ شہید ہوتا ہے، اگر واپس آ جائے تو غازی ہوتا ہے۔ تو کسی شخص کو اس ملعون نے، جو عمر بن عبدود تھے، انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جن کو شہادت کی تمنا ہو، میں اس کو جنت میں پہنچاؤں۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نے یہ مسخرہ کیا، اور وہاں پر تاریخ میں یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے سر ایسے جھکائے ہوئے تھے کہ جیسے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو یہ جو امامت ہمارے پاس ہے وہاں پر ہے شجاعت۔ اور ہمارا اول امام جو ہے بالافتخار حضرت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ چاہے جو بھی میدان ہو، اور وہ میدان چاہے جہاں کا بھی میدان ہو، وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور وہ کیا اچھا شعر ہے کہ کون سا میدان ہے کہ کفر ہارا نہ ہو، یعنی ہر جگہ پر کفر کو شکست حضرت امیر المومنین علیہ السلام دیتے رہے ہیں۔ شجاعت کی جو داستان ہے وہ حضرت آج بھی کوئی شخص شجاع اور بہادر ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ صفت میں امیر المومنین علیہ السلام کو، اور ہمارے پاک و ہند میں جو نعرہ بلند کرتے ہیں، نعرہ حیدری، یعنی در حقیقت یہ یا علی کا لفظ جو ہے وہ شجاعت ہے، چاہے جنگ میں ہو، چاہے کسی جگہ پر بھی ہو، یہ یا علی کا نعرہ یعنی گویا کہ شجاعت جو ہے، یعنی گویا کہ یہ مجمع جو حیدری کا نعرہ لگانے والے ہیں، گویا یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اب بھاگیں گے نہیں، اب بھاگنا ہماری منشا نہیں ہے۔ چونکہ دیکھیں اگر جنگ خیبر کے موقع پر جو کہ 39 دن تک وہ جریان بڑا معروف ہے، 39 دن تک لوگ جو ہے وہ فرار کرتے گئے۔ یہی صحابی جن کی آج کل بڑے اعتبار اور بڑے جلالی طریقے سے ان کے نام لیے جاتے ہیں، یہ سب بھاگ گئے تھے، رسول اللہ علم دیتے رہے، یہ بھاگتے رہے۔ یعنی خود وہاں پر جو مرحب خیبری تھا، یہ لوگ وہاں سے بھاگتے رہے، اپنے موت کے ڈر سے ظاہر ہے بھاگ رہے تھے، وگرنہ خاصا تو نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے کہ انسان اگر کوئی بندہ آگے والا طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں تو میں بھاگ جاؤں، نہیں، شہادت بھی تو ہے، شہادت اس سے جو ہے عظیم مرتبہ، شہادت سے عظیم مرتبہ کوئی نہیں، لیکن یہ بھاگتے رہے۔ اور وہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًّا رَجُلًا قرار غیر فرار، میں کل یہ علم اس شخصیت کو دوں گا کہ جو قرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا، وہ فراری نہیں ہوگا، وہ فراری نہیں ہوگا۔ اور وہاں پر حضرت امیر المومنین بالاعجاز معجزے سے وہاں پر حاضر ہوئے، اور جا کے مرحب خیبری اور اس کے بھائی اور سب، یہ قلعہ جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دست اقدس سے فتح ہوا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شجاعت حضرت امیر المومنین، چونکہ زیادہ مثالیں ہمیں امیر المومنین علیہ السلام سے ملتی ہے، چاہے وہ در خیبر ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ خندق ہو، کوئی بھی میدان ہو جہاں پر خندق کے موقع پر بالخصوص جو حدیث ہے کہ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یعنی ثقلین کی عبادت ایک طرف اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جو ایک ضرب مارا تھا وہ دوسری طرف، یعنی ضربہ جو حضرت امیر کا ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور چاہے احد ہو جہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ علی منی وانا منہ،
میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے، جہاں پر جنگ احد میں رسول اللہ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا۔ اور یہ سب کے سب جو بھی شجاعتیں ہیں وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ہے۔ اور اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ ہمارا یہی عقیدہ، یعنی اگر اس میدان میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوتے، یقیناً وہ بھی اسی طریقے سے تھے، یہاں تک کہ جو بھی ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، امام رضا علیہ السلام ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور یہاں تک کہ اگر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی ہو، تو شجاعت وہی ہے جو شجاعت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی تھی۔ تو ایک صفت شجاعت یہ امامت کا خاصہ ہے، اگر شجاعت نہیں ہے وہ امام نہیں ہوگا۔ یہاں پر رسالہ امامہ میں محقق طوسی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اوصاف امامت میں الثالثۃھا الشجاعہ، اس میں سے تیسرا جو ہے وہ شجاعت ہے، التی یحتاج الیہا، چونکہ اس کی ضرورت ہے فی دفع الفتن، فتنوں کو دور کرنے میں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ خود یعنی ان جنگوں میں یہ ایک فتنہ تھا جو حضرت رسالت مآب کو گویا کہ للکار رہے تھے کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ جنگ کریں، اور فتنہ عظیم فتنہ، رسول اللہ کے لیے عظیم فتنہ۔ تو امامت کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ شجاعت ہونی چاہیے، کس لیے؟ دفع الفتن، یعنی فتنوں کو دور کرنے کے لیے، وَقَمْحِ أَهْلَ الْبَاطِلِ، اور باطل کے اور اہل باطل کو سرکوب کرنے کے لیے، ان کو سرکوب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امام جو ہے وہ شجاع ہو۔ بزدل جو ہے وہ امام نہیں ہوگا، بزدلی امامت کا خاصہ نہیں ہے۔ بزدل آدمی خدا کا بھی دشمن ہے، بزدل خدا کا دشمن ہے، مخصوصاً ایسے موقع پر جہاں پر جنگ ہو اور رسول اللہ کی جان نازنین کو خطرہ ہو، وہاں پر اگر کوئی بھاگے تو اس کے ایمان کیا رہ جائے گا؟ یہ تو خود بزدل ہے، اس کو امام بناؤ گے؟ تو فرمایا کہ یہ چونکہ سرکوب کرنے کے لیے، کمع اہل الباطل، کمع اہل الباطل یعنی باطل کو سرکوب کرنے کے لیے، وزجرہم، اور ان کی زجر کے لیے، اذا لا یأتاہ القیام بما یقوم بہ الا بہا، چونکہ بعض یہ ہے کہ یہ خاص امامت ہے، یہ شجاعت نہیں ہے تو امامت ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ عقیدہ ہمارے کتاب یہ رسالت الامامہ محقق طوسی، وہاں پر یہ باقاعدگی سے فرماتے ہیں گویا کہ ہمارے مذہب شیعہ خیر البریہ کا اعتقاد یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے امام کو، ہمارا امام جو ہے وہ شجاع ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اشکال کا جواب بھی میں آپ کی خدمت میں دے دوں کہ بعض مخالفین نے یعنی خود اگر حق الیقین اور دوسری جگہوں پر آپ دیکھیں تو وہاں پر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ حتیٰ خوف دشمنان کی وجہ سے امام نے غیبت اختیار کی ہے۔ دیکھیں میں اس اشکال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ خوف کس عنوان سے خوف؟ کیا اپنی جان کے خوف کے لیے؟ جیسے آپ کا خوف ہے اس طریقے کا خوف ہے؟ یہ قطعی طور پہ نہیں۔ امام جو ہے وہ اس خوف کی وجہ سے نہیں ہے جو تو ڈرتا ہے، جیسے یہ ڈرتے تھے نا، وہ خوف نہیں ہے امام میں۔ امام اس خوف کا، بلکہ امام کا خوف کس چیز کا؟ دین کو بچانے کا خوف۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اگر معاویہ علیہ الہاویہ لعنہ والعذاب کے ساتھ اگر صلح کر رہا ہے تو یہ صلح کس عنوان سے؟ کیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اپنی جان کے خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں؟ نہیں، خوف جو ہے وہ دین کا ہے، دین کی بربادی اور تباہی کا خوف ہے۔ یقیناً یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر ایک امام جو ہے وہ خوف امام کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہ اس عنوان سے ہے کہ خود دین کا خوف ہے، دین کے خوف کے لیے۔ یعنی گویا یہ خوف ایسی بھی نہیں ہے کہ کبھی جان اس کے لیے بچانی پڑتی ہے، کبھی جان دینی پڑتی ہے۔ یعنی میں یہ کہوں کہ سید شہداء علیہ السلام نے چونکہ فکر، اس کو ہم کہیں کہ دین کی فکر اور دین کا خوف، دین کی تباہی کا خوف، اسی کی وجہ سے سید شہداء علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اب یہ باتیں بڑی واضح ہیں، میں زیادہ اس پر توضیح نہیں دینا چاہتا، لیکن صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اگر پردہ غیبت میں ہے تو اس خوف سے مراد یہ ہے کہ دین کو بچانے کا۔ اگر امام ہوں گے تو یقیناً ظلم ہوگا اور دین اسلام جو ہے وہ ان کو ختم کرنے کے لیے یقیناً یہ لوگ کوشاں رہیں گے۔ البتہ کہ امام جو ہے وہ محافظ الدین ہے، اس سے بڑا محافظ الدین نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر یہ بات، اور ایک مزید جو ہے
امامت کے اس میں جو ہے ایک صفت امامت جو ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب اعجاز ہوگا، امام صاحب اعجاز ہوگا، یعنی امام جو ہے وہ معجزہ کرے گا، معجزہ کرے گا۔ ہر جگہ پہ معجزہ کرے گا نہیں، جہاں پر ضرورت ہوگی وہاں پر معجزہ کرے گا۔ میں پہلے اس عبارت کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر انشاءاللہ کچھ توضیح دینے کی کوشش کروں گا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی یہاں پر امامت کے اس میں جو ہے فرماتے ہیں کہ امام جو ہے وہ اس کی صفت کیا ہے؟ صفت جو ہے وہ اختصاصھا بآیات و معجزات، آیات و معجزات، وہ آیات الہیہ اور معاجز یعنی معجزہ کرنے والے ہوں گے۔ تدل علی امامتہ، یہ جو آیات، اور آیات یعنی نشانیاں، جو اللہ کی نشانیاں، یہ آیات اور معجزات یہ کیا ہے؟ یہ دلالت کرے گی اس کی امامت کے اوپر، یعنی یہ دلالت ہے امامت کے اوپر۔ اذا لا طریق لخلق فی بعض الاوقات الى قبولہ الا بہا، چونکہ بعض اوقات جو ہے وہ لوگ معجزے کے علاوہ جو ہے وہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ بس بات سمجھ میں آ گئی کہ اختصاص امامت میں ہے کہ وہ صاحب اعجاز ہوگا۔ البتہ یہاں ایک توضیح میں مزید بھی دے دوں، دیکھیں ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے اشرار شیطانی، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگ اس کو ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں، شوبدہ بازی۔ یہ شوبدہ بازی نہیں، شوبدہ بازی کی سمجھ آ جاتی ہے آج کے اس دور میں، جیسے لوگ مثلاً اپنے ہاتھ کی صفائی یا شوبدہ بازی وہ کرتے ہیں، اب وہ چیز جو ہے وہ اور چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض واقعاً سحر ہے، سحر جادو کرتے ہیں۔ جادو اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ اولاً تو معجزہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور عینی ہی حقیقت ہوتی ہے وہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ کیا تھا اور ان کی عصا جو ہے انہوں نے وہ اژدہا کی شکل اختیار کر گئی اور پورے جو جادوگروں کے سانپ تھے وہ کھا گئے، تو یہ معجزہ تھا، عین ہی حقیقت، عین ہی حقیقت۔ اس میں کوئی وہ بات نہیں تھی کہ کوئی یہ کہے کہ جیسے انہوں نے جادو کیا ہوا تھا، چونکہ جادو جو ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ مثلا میرے سامنے جو ہے میز ہے، ایک دفعہ میں نے دیکھ لیا کہ یہ ایک جانور کی شکل اختیار کر گیا، یہ ہے میز، لیکن میری آنکھیں جو ہے وہ دھوکہ کھا گئی ہے۔ گویا کہ خدا نہ خواستہ شیطانی قوتوں نے میرے آنکھوں کے اوپر تسلط کر لیا ہے۔ جیسے عام آپ دیکھتے ہیں بس اوقات بچوں کی یا بڑوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہاں پر جن جو ہے وہ قابض ہو جاتا ہے، چونکہ یہ شیطان بھی جن ہے، اور خود جن بھی بس اوقات جن انسان کے اندر حلول نہیں کرتا، یہ غور کریں۔ بعض جب سے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ شیطان یعنی جن جو ہے اس شخص کے اوپر جن زدہ ہو چکا ہے، یعنی جن اس کے اندر جا چکا ہے، یہ غلط ہے۔ شیطان یہ جن حلول نہیں کر سکتا، لیکن جن جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک جگہ کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، جیسے انسان جو ہے انسان کے دماغ کے اوپر کنٹرول کر لیا۔ اب یہ الٹی سیدھی جو بھی وہ جن کہنا چاہے اس کی زبان سے، اس کے ذہن سے وہ بس اوقات اناب شناب جو کہ بولتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جن زدہ ہو سکتا ہے۔ خدمت میں عرض کروں کہ ایک چیز جیسے شوبدہ بازی ہے وہ تو اور چیز ہے، لیکن یہ ہے سحر یعنی جادو۔ معجزہ اور جادو میں فرق یہ ہے کہ معجزہ کوئی آنکھوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ عینی ہی حقیقت ہوتی ہے۔ یعنی جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وہ شیر جو اچانک اس تصویر سے باہر آیا اور ان جادوگروں کو کھا گیا اور پھر جا کے اسی نقشے میں دوبارہ واپس گیا، تو یہ حقیقت ہے، یعنی یہ واقعاً شیر تھا جو کھا گیا، چونکہ بعد میں پھر ہارون نارشید وہ بھی وہیں پہ موجود تھے لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ، اس ملعون نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ مہربانی فرما کے امام سے کہا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کہ ان جادوگروں کو واپس کر دیں۔ وہ واقعہ تھا جہاں پر انہوں نے میز لگایا ہوا تھا اور سفرہ تھا کھانے کا، تو یہ جادو کر رہے تھے۔ امام نے کتاب میں لکھا ہے کہ خود امام کا ایک غلام تھا کہ جو نوالا اٹھاتا تھا وہ نوالا گر جاتا تھا، یہ جادوگر جادو کر رہے تھے۔ تو امام نے جو ہے وہ اشارہ کر دیا اور اس تصویر سے شیر باہر آیا اور اس جادوگروں کو نگل گیا،
کھا گیا، قطرہ بھی خون کا نہیں بچا۔ تو ہارون نارشید وہاں بیٹھے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ مولا مہربانی فرما کے ان جادوگروں کو واپس کر دو۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے اس سانپوں کو واپس کیا ہوتا تو میں بھی ان کو واپس کر دیتا۔ یہ امام کا جملہ تھا۔ تو وہ عین ہی حقیقت ہے۔ جادو یہ ہے کہ انسان کی آنکھ دھوکہ کھاتی ہے، لیکن معجزہ جو ہے وہ عین ہی حقیقت ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ خود حضرت سرور کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم تب آپ کی نبوت کو مانیں گے اگر آپ شق القمر کر لیں، یعنی جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، تو حضرت نے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو وہ جادو نہیں تھا، وہ عین ہی حقیقت تھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ وہ منشاء امامت ہے کہ امام جو ہے وہ جب معجزہ کرتے ہیں وہ کوئی جادو نہیں بلکہ عین ہی حقیقت ہوتی ہے وہ۔ اور یہ معجزات کا سلسلہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ معجزات رونما ہوئے، حتیٰ ان کے حیات طیبہ جو ظاہری زندگی تھی ان میں بھی معجزے لوگوں نے دیکھا، اور اس معجزے کے ذریعے سے لوگ جو ہے مسلمان ہوتے گئے۔ اور اس کے بعد جو قبور ائمہ اطہار علیہ السلام ہے وہاں پر بھی لوگوں نے معجزے ملاحظہ کیا، اور اس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، بہت سارے لوگ شیعہ ہو گئے۔ آج ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جو اکثر لوگ مذہب شیعہ کی طرف ترویج مذہب شیعہ کی ہوئی ہے، عزاداری کے بنسبت ہوئی ہے۔ اور عزاداری میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عزاداری خود ایک اعجاز ائمہ اطہار علیہ السلام، اعجاز سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ تو میں عرض کروں کہ خود یہ صفت اعجاز، صفت معجزہ، یہ امامت کا خاصہ ہے۔ یعنی امام ایسا نہیں ہوگا کہ وہ معجزہ نہیں کر سکے گا، امام معجزے کرے گا، اگر ضرورت پڑے تو معجزے کرے گا، اور کوئی بھی معجزہ کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ ایسے نہیں ہے کہ مثلا بعض ائمہ انبیاء علیہ السلام کے دور میں چونکہ جو معجزہ تھا وہ ایک خاص ایک حد میں، جیسے خود موسیٰ کے پاس مثلا عصا اور ید بیضاء اس سے معجزے کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کی طاقت ملی ہوئی تھی، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ دوسرے ائمہ بھی اسی طریقے سے کسی نہ کسی نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہوا تھا، لیکن امام جو ہے وہ جامع المعجزات ہے، تمام معجزات کر سکتے ہیں، کوئی شک اس میں نہیں۔ یعنی ہمارے ائمہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام، جیسے ایک سوال اٹھتا ہے اور یہ بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا علم زیادہ ہے یا انبیاء علیہ السلام کا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین کا علم زیادہ ہے اور فضیلت بھی زیادہ ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن نہیں، ہمارے پاس عقیدہ یہی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو ہمارے امام ہے وہ علمی اعتبار سے بھی سب حتی انبیاء سے بھی زیادہ ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے۔ اب یہاں پر ہم ان 2 صفتوں کو، یعنی اعجاز کی صفت جو حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو عجیب و غریب معجزات رونما ہو جائیں گے۔ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف معجزات کریں گے، صاحب اعجاز ہوں گے۔ اور جو پہلی صفت جو میں نے بیان کی شجاعت کی، وہ بھی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں یہ صفت بھی بالکل اپنے جد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرح ہوگی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے وہ ہمارے پاس بالکل واضح طریقے سے موجود ہے، یہ امامت کے اوصاف ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کریے، اور انشاءاللہ کل بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں بین الحرمین یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔